وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہیں، جو کل جہاں کا مالک و مرجع ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین کی برادران اسلام۔ پچھلے جمعہ ہم نے آخرت کی کھیتی اور دنیاوی کھیتی، اس کھیتی کو اگر آپ بوئیں گے تو اس میں یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ نزد تہو بھی ہر سی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہیں پہ اضافہ کر دے گا۔ اس لیے آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو پکے دنیا دار ہوتے ہیں ان کی دنیا داری بڑھتی رہتی ہے، اور بعض لوگ دل جلے انداز میں بولتے کیا گڑا ہے بھائی پانی پھیلا ہوتا، تو بات تو غلط نہیں کی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کو بیان کر دیا کہ جو دنیاوی کھیتی کرنا چاہتا ہے ہر سو دنیا نوٹی ہی بنا فوج اس کو دے دیا جائے گا، مگر ساتھ میں یہ بھی وما لہو، اور کچھ نہیں ہے ان کے لیے، کہاں کچھ نہیں ہے، فی الآخرۃ من نصیب، ان کے نصیب میں آخرت میں نصیب کا لفظ استعمال ہوگا، تقدیر وجہ نہیں ہے۔ دنیا ہمیں کر لیے، دنیا میں چاہ رکھے تو دنیا میں دے دیا جائے گا، نوٹی ہی ہر سی، اور اس جو ہے اس کھیتی والا جو بھی عمل کر رہا ہے اس عمل کا بدلہ دنیا چاہتا ہے دنیا میں دے دیا جائے گا، مگر وما لہو فی الآخرۃ، آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے، ماں نافیہ، یعنی بنیادی طور کچھ ہے ہی نہیں اس کے لیے، اور نصیب کا لفظ سنانے نہیں، تقدیر میں دینے کا جس کو آخرت میں ملنے کی ان کی تکمیل نہیں چاہیے۔ اور جو من کانا یورید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی ہونا چاہتا ہے تو بولے نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں اضافہ کیا جائے اور آسانیاں ملیں گی، یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اب دیکھیے ہر عمل کھیتی ہے مومن کی، ہر عمل کے اندر تو عمل صالح ہونا، عمل پاکیزہ ہونا، عمل اس کا بالکل شفاف ہونا، اس کے لیے کیا ہونا، حیا ایمان۔ حیا ہے تو ہر چیز میں نفاذت ہے، حیا رہی تو ہر چیز میں نفاذت آتی، نیت میں بھی پاکیزگی آتی، معاملات میں بھی محتاط رہتا، ہر چیز میں۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کامل حیا و ایمان کیوں بولتے معلوم ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے عثمان ایسے ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ ان کی حیا کا عالم یہ، ان کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اتنے شرمیلے اور ایسے نفاست پسند تھے کہ کپڑے پہن کے وہ غسل کرتے تھے۔ پوچھے لوگ ہم کئی کو حضرت صاحب غسل اتارنے کے لیے آپ جو ہے کپڑے تن سے نہیں کرتے، بنے نہیں اتارتے اوپر، تو بولے اس لیے کہ اللہ کے رسول بولے فرشتے ہم میں رہتے تو میں ان سے ہاتھ کی دیکھے تو انہوں نے آیا قربان جا، یہ ہے ان کی ہر عمل، ان کا آخرت کی کھیتی، ان کی ہر کھیتی آخرت کی فکر کی ہوا کرتی تھی، تو اللہ ان کو دنیا میں اتنا نوازا اور آخرت کی شان یہ رہتی دنیا۔ آپ دیکھ رہے کہ ابھی بھی گویا عثمان ذی النورین ہے، ان کا نام ممبر میں نہیں آتا، زندہ جاوید زندگی ان کی، خالد الزمان ہے، وہ کئی ہزار برس گزر گئے، انتقال کر گئے، مگر آج بھی وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مراتب کے ساتھ، درجات کے ساتھ ان کا نام لینا ہم اپنا در امتیاز کرتے ہیں، ہم اپنی بقا سمجھتے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں، حیا کی وجہ سے اللہ نے ان کو عروج دیا، بلندی دی، ان کی ہر چیز دیکھیے، ان کی کھیتی کیسی تھی، کس طرح وہ بوئے، دیتے گئے دین، جب سے اسلام قبول کیے، اسلام پہ قربان گئے، ہمیشہ ایثار قربانی کا جذبہ ان کے اندر عام صحابہ سے بڑھ کے تھا، مگر ان کی
آج بھی آپ دیکھیں گے تو عرب کے خطے میں ان کی جو ورثہ ہے باقی ہے، اور لوگوں کو ابھی بھی ثواب کے طور پہ ان کے ہی ثواب میں ملتا رہے. بیٹھ کے دیکھیے، غور کریں، حیا کی تعریف کون کرے؟ مولوی میں انسانیت، شاعر اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا عثمان ایسا ہے کہ یہ اتنی حیا کرتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتا ہے. تو ہمیں ویسی حیا ہونی چاہیے. وہ صفت معمولی صفت نہیں ہے، اسی وصف کی بنیاد ان کو عروج ہوا. ایسے کئی اوصاف ہے ایمان کامل ہونے کے، کئی اوصاف حضرت عثمان جنہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے باتوں، مگر ایک صفت جو نمایاں اللہ کے رسول نے فرما دی اور صحابہ نے بھی مانا، اور اس کے توسط سے جو اپنی ایمانی فکر سے دیکھتے ہیں تو اللہ اتنا عروج کیا کہ اللہ کے رسول کے حیات میں بھی وہ تھی، اللہ رسول کو محبوب رہے، اور اللہ کے رسول کے پردہ کرنے کے بعد امت مسلمہ میں وہ محبوب رہے. اور پھر وہ پردہ کر گئے، اتنا زمانہ گزر گیا، اور آج بھی ان کے سرمایہ کو اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ سرمایہ سے امت کو فائدہ پہنچا. دیکھنے کی بات ہے، یہ ایسے نہیں بول دے رہا ہوں، شاید آپ بھی سنے ہو کہ عثمان جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا آج بھی خوش آباد محفوظ ہے، ان کے نام سے اکاؤنٹ بھی ہے. اب بہت بڑے اب یہ تو سب یہ نئی چیزیں تجدید ہوئی نا، مگر ان کو اللہ نے کیسی بقا کیا کہ کون کیسا کھلا ہے، کب کھلا ہے، کیا ہے پتا نہیں. بیت المال کے ذریعے ہوتے اپڈیٹ ہوتے اتنا سرمایہ ان کے پاس آج بھی ہے کہ اس سرمایہ کے ساتھ نکلتے امت کے لیے آج بھی جاری وہ ساری. تو عزیز بزرگوں، جب صحابہ کی سیرت ہم دیکھ رہے ہیں تو کس وجہ سے ہوا؟ حیا ایمان کا جز ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے. ایمانداروں میں حیا ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو محاسبہ کر کے اس چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم حیا والے ہو جائیں گے تو ہماری فکر، ہمارا کام، ہماری چال ڈھال، ہماری روزمرہ زندگانی بغیر آخرت کی کھیتی کی فکر کی کچھ نہیں ہو سکتی. غفلت میں تو ہم رہ نہیں سکتے. ہم آخرت کی فکر کر کے کتنے کام کرتے ہیں، دیکھیں، محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو آخرت کی خالص فکر سے کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ ہم کو جزائے خیر دے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی نہیں ملے گی. اس فکر سے ہم کتنے کام کرتے ہیں. خورد و نوش کے معاملے سے لے کر اپنی بنیادی ذاتی نفسی جو بھی ضرورتیں، ان پہ بھی یہ فکر ہونا، یہ حیا ایمان. دوسروں کی تو باتیں اس کے بعد کا مرحلہ ہے. خود پہ شام میں سو رہی تو سونے کے آداب، حیا ایمان ہے. رسول کے رسمے کے بغیر ہم سو نہیں سکتے. سیدھی کرمٹ سوتے کیا، ذکر خدا بندی کر کے سوتے کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کے انسٹرکشن سے پوری ہے. آپ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، آپ کی زندگی کے قرینے ہیں جو ہمیں اختیار کرنا ہے. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اپنے بندے اپنے بندوں کو جو اس کی طرف آنا ہے اس کی بندگی بجا لاتے ہیں. بندگی بجا لانے والے بندگان خدا کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی حیات کو نموذج، مثال، تمثیل بنا دیا، ایگزامپل بنا دیا. تو اس ایگزامپل پہ اگر ہم عمل نہیں کر رہی تو ہماری کوتاہی کر رہی تو ابتدا ہو گئی ہماری. یہ حیا ہے ہمارے اندر، ہم اپنی حیا ایمانی کی بنیاد پہ سیدھی کرمٹ سو رہے ہیں، ذکر خدا کے ساتھ سو رہے ہیں. اب دیکھیے آپ اگر آپ آ کے اتنا کر لیے خالی دعائیں مسئلہ پڑھے اور کچھ بستر کے قریب جو چیزیں ہونا چاہیے، مسواک، سرما، عطر، سر کو ڈالنے کا تیل، کنگھی، کیا یہ اپنی انفرادی طور پہ آپ رکھتے ہیں سر آنے رسول کی سنت ہے؟ ہاں اتنا ہے، برتن پیشاب کا نہیں ہوگا، اٹیچ باتھ روم ہو گیا ہوگا نا آج کا اٹیچ باتھ روم، اس کے بھی آداب ہے. اب بہت سارے لوگ نہیں رکھنا، ہم نہیں کرتے ہیں، رکھ کے رکھیں. اگر آپ کی جائیداد ہے بہت بڑی
دور بنائیے آج بھی آپ. مگر آج کل کیا ہے، ایک کمرے کی زندگیاں ہو گئی، کیونکہ ایک باپ کے 12 بیٹے 10 بیٹے 8 بیٹے الحمدللہ اتنا تو عمل ہے مسلمانوں. گاہے گاہے لوگ دھیرے دھیرے ہو گئے، مگر اکثر میں آج بھی کثرت اولاد ہے نا. اب ایک 200 گز کا کسی کا پلاٹ ہے تو اس میں 4-8 کمرے بنتے ہیں، بچوں کو ایک کمرہ ملتا. اب ایک کمرہ ملا تو اٹیچ باتھ روم، نہیں ملا تو پھر بہت سارے مساکین ہیں. تو جس کو سہولتیں حاصل ہو گئی ہے اس کی آداب بدل جاتی ہے. حمام میں گئے، حمام میں ٹھہرے، یہ پوچھیے بنا کی بعض جگہ اونچا کرتے تھے، بعض جگہ لکڑی لگا دیتے ہے نا. بچوں کو بنانے کے طریقے ہیں پورے. تو وہ جو جہاں سے لائن شروع ہو رہی ہے اس کا ختم ہونے سے پہلے اللہ یہ حیا ہے، یہ تقاضا ہے، یہ سنت ہے. قبائش وہی محفوظ رہتے نکلتے تو پرانا جواب بھی الحمدللہ پانی پاکستان. تو اب یہ سیکور ہو گیا، محفوظ ہوگا. قبائش جہاں رہنا وہی رکھتے ہیں، اب گھر میں نہیں پھرتے. اکثر لوگ پورے گھر میں پھر رہے، گھر بنا رہے. آپ کی تعداد آپ سب دے. اسلام اپڈیٹ مذہب ہے بھائی، ماڈرن مذہب ہے. یہ آج کل نکل گیا ہو کہ آپ جیسے سوچو نہیں. قیامت تک آنے والے ہر دور میں ہر دور کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے سارے طرز نہج طریقے اسلام میں موجود ہے. اپڈیٹ اسلام دوسرے مذہب کو دلا نہیں ہے. دوسرے مذاہب کے اندر کوئی اپڈیٹس نہیں. دیکھ لو آپ، وہ کتے وہ ملتا یہ ایسا. اب دیکھیے حیا ایمان اتنی کمزور ہو گئی ہماری، ہم بھی چٹپٹس کر لے رہے. اور 5 منٹ ہے، عصر حاضر کے حالات جو قدر ہو رہے ہیں اس میں تھوڑی بات کریں. بہت سی بات جو میں تعلیم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا آپ لوگ بھی تو عرض کرنا یہ ہے، غصہ آتے ہیں اس کی سزا فرق ہے تو یہ، اور اس کا حکم دینے والے کون ہونا وہ بھی سب کو معلوم ہے. ہر کسے نہ کس ایڈورٹائز کے لیے لوگوں کے بیچ میں آنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ٹی ویوں کے آنے کے بعد وہ گزارا کر رہے. تو کہاں ہے، کدھر کا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، تیری ذمہ داری کیا ہے، سمجھ لو. دیکھیے بھائی اپنی ذمہ داری سمجھ تو ڈائریکٹ بولنا بہت بھی تو بولتے ہیں، بولنا آتا ہے جذبہ بولتے ہیں اس کو چلتا نہیں تھا. ذمہ داری کیا ہوتا ہے؟ بات ذمہ داری سے بڑھ کے کام کرے تو وہ نقصان نہیں ہے. تو اب ہمارے جب ہم وطن میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کر گزرو. بولنے والا کرتا نہیں، مشہور کہاوت ہے، حقیقت نہیں. پوری دنیا بول رہی ایڈورٹائز کر کے تاریخ کیا چاہو سیکورٹی دیتی ہے، کئی کچھ اس لیے دیے. کیا کر رہے؟ باطل اپنے آپ کو حق کی طرح پیش کر رہا اور حق پرس گلی گلی پکارا کر رہا. اتنا بھائی آپ پلان کو روک رہے کیا؟ اب نماز کو آئے جمعہ کے بغیر پلان کیا ہے؟ آپ اٹھنے کی دن میں سے ہی آ گئے کیا؟ غسل ہے نا، جمعہ کا غسل کیے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے جو ہے پہنے، سنت ہے مسجد ٹپو پورا آپ پورے جو ہم آپ کو اصول بتائے گئے وہ کرتے تھے. آپ مسجد میں آج بیٹھے ہوئے نماز کے انتظار میں ہے نا. ایسے سب کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے نہیں. پکارے سے واویلے سے کچھ نہیں. آپ پریکٹیکل ہو جائیے. عملی جامہ پہنی، زساوا پہنے تھے، ایسا قلعہ کتنے کی ہزار جو ہے مجاہدین قلعے کو محسوس کر کے تحفظ کرنے کے لیے نگرانی کرنے والے، قلعے کے اندر ایک کونے کمرے میں پورا محفوظ. پھر وہ کمرے کے علاوہ سیکورٹی. تو مجاہدین نے نکلے، گھسے، اس کا سر قلم کرے، لیے آگے. اللہ والوں کا معاملہ، حقیقی محبت رکھنے والوں کا معاملہ ایسا اتنا آسان کام بتا دیا. پورا کیسا کرنا، کیسے حالات میں کیسا کرنا بتا دیا گیا. یہ پکارا کر رہی ہے ٹی ویوں پہ آنے کے بعد جا رہی بیوقوفاں 5,000 روپے 10,000 روپے کی معلوم ہے اپنے سب کیا ہے. کچھ بھی شملے بنو، کچھ بھی بنو، کوسی خان پا کے رہو، کیا کے رہو، سوائے پکارا کیا ہوگا. کوسی بات صحیح کر رہے، دیکھے سنیا بات کرنے نہیں آ رہا، آپ کریں تیاری چلی ہے. تو ایسے بھی میں بولا نا پچھلے جمعہ کیا بتایا، دیکھ سمجھ کے متقی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں محتاط ٹائم محنت آپ. اب یقین مانیے
کہ زندگی میں ایک لائے من میں طے کر لیا جمعہ ورنہ جو روٹین ہوتی ہے بچوں کو پڑھانا اس میں فرصت ہوتی نہیں. اب ایک بولو نا سیاست کا کونے نہیں معلوم. اب کسی کے تبصرے کوئی باتیں ہوئی, کوئی آگے ملنے دخلا لانے آئے, بات کرتے بول دے فلاں فلاں ہو تو ارے ایسا ہو فلاں فلاں کی ہے. نالج میں ہے کہ بھائی کیسا رہتی دنیا میں جی رہے, مگر اپڈیٹس نہیں ہے, اس سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی کام کرنا ہو تو کام کہیں خراب کرنے کا دور ہے نہیں ہے. بولیے آپ ہر کام پورا کر سکتے گا. آپ کی جو بھی ذمہ داریاں نہیں ضروری زندگی بھی کام کر رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو, کچھ کاموں کو چھوڑنا پڑے گا, کچھ کاموں کو کرنا پڑے گا. تو ایمان والے اپنے ایمان کی حیا کی کوشش کرتے ہیں, ایمان کی جلا کی کوشش کرتے ہیں, ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کی تلاش میں رہتے ہیں اور وحدت کی تعارفوں سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور روزمرہ زندگی گزارتے ہیں. اب اتنا رہے بات میں سننے آ گیا فلاں جگہ فلاں شخص رب ہمارے رب میں ہے کر گزارنا نہیں ہے, معاون بننا یہ کام ہے. اس کے بجائے پکارا کر کے ہوا حاصل کیا, یہ بات سمجھ پا رہے ہیں. حقیقت ہے طرف سے کیا بول کریں کتنا پکارا ہوا 13 بول 23 بول 15 بول وہ بول کیا کر رہے بھائی, خالی پکارا کر رہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہماری جواب ہے کر گزرو, جو کرنا ہے ذمہ داری ہے نہیں. اب پڑوسی میں اگر کوئی آپ کے والد کو نازنما خراب کر دے, کہیں کو بولا پہلی بات کرتے کیا کرتے سوچو کیا ہوتا. آپ کی بس میں ہے نہیں ہے تو بھی کیا کرتے وہ بھی سوچو, سوچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ یا ہمیں دیکھو کہ عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما, حیا ایمانی عطا فرما, آخرت کے دن ہمارے لیے آسان فرما, دنیاوی نظریات سے ہمیں محفوظ فرما. بولا دنیا اتنی عطا فرما جس سے آخرت ہماری کامیاب ہو جائے. بولا عزت کی ایمان کی زندگی عطا فرما, خاتمہ خیر فرما, وقت عطا کرنے کی اتباع عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.